الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم احفظنا بعینک التی لا تنام واکنفنا برکنک الذی لا یرام بحبک علینا ولا نہلک وانت رجاؤنا یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد محی النفوس صلاۃ تسعدنا بها فی جمیع الاوقات والدروس۔ عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج پھر ایک مرتبہ وسیم شامی آپ کی خدمت میں ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو آئیے دوستوں حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ وما من قوم یجتمع فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بط بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ۔ رواہ مسلم۔ عزیز دوستو، آج کی حدیث مبارکہ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ، جس کسی نے اپنے بھائی کی دنیا کی کسی مشکل کو دور کیا، کسی مصیبت کو دور کیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر جس نے کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دنیا کے اندر دور کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت والے دن 10 مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ تو عزیز دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی مؤسر، اور جو شخص کسی اپنے بھائی کے لیے آسانی پیدا کرے، مشکل کوئی آپ کا بھائی تنگی میں ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا کرے، یسر اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی آسانیاں پیدا ہوں گی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں کو پردہ ڈال دے گا۔ جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا، اور جس کسی نے ایسا راستہ پکڑا، سلک اللہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر نکلا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر لے جائے گا۔ وما من قوم فی بیت من بیوت اللہ، اور جو قوم ایسے گھر میں جمع ہو جو اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہو، یعنی مسجد یا کوئی مدرسہ ہو، یجتمعون فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، اور وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن شریف کی تلاوت کریں، ویتدارسونہ بینہم، اور اسے ایک دوسرے کو پڑھائیں، ایک دوسرے کو سکھائیں، ویتدارسون بین اللہ نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو ہے سکینت، چین نازل ہو جائے گا، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں ان کی عزت و تکریم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے جو ہے میرا ذکر کر رہے ہیں، میری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بط بہ عملہ، اور جس کا عمل فاسد ہو جائے گا، لم یسر بہ نسبہ، تو اس کا نسب اس کو کوئی تیزی نہیں دے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔
تو عزیز دوستو اس حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مصیبتوں کو دور کریں، اور یہ حدیث پاک میں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ تو یہ ہمیں اسلام نے ہمیں تبلیغ کی ہے، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے مصیبتوں کو دور کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو بھی دور فرما دے گا۔ اور حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جو کسی مسلمان کی بھائی کی اپنی آسانیاں پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان کے لیے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس کی مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری بھی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے گا۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ہمارے بھائی جو ہے ان کی ہم نے شادی کرنی تھی، ان کے پاس جو ہے گھر نہیں تھا، تو ہم نے اس کے لیے گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی گھر عطا فرما دیا۔ تو یہ ہے جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے ایسا رزق عطا فرمائے گا جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے وہاں سے یہ چیز مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی پھر مدد کیسے فرمائے گا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اور پھر ہمیں اس کے اندر بتایا گیا کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر جب جمع ہوں اور ہمیں وہاں پر قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جیسا کہ ہمارے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ امام سلام بعد میں پھیرتا ہے، لوگ پہلے باہر نکل آتے ہیں، دعا بھی نہیں مانگتے، سنتیں نہیں پڑھتے، تو قرآن شریف تو دور کی بات ہے۔ آج کل ہمارے لوگوں نے قرآن شریف کو گھروں میں رکھ دیا ہے، پورا سال قرآن پاک بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر رمضان شریف کے اندر کھولا جاتا ہے، اور اس پر دھول مٹی پڑی ہوتی ہے۔ یہ ہے دوستو، جب ہم اللہ کے کلام کو نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ایسا ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اور حدیث پاک میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور اس حدیث کے اندر بھی یہی بتایا گیا وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور وہ ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو پڑھائیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے چین نازل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کی عزت و تکریم کے لیے۔ وَحَفَّتْهُمْ مَلَائِكَةٌ وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر فرماتا ہے جو اس کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کے پاس ذکر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے میری قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس تفسیر پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وَمَن بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ، اور جس کا عمل فاسد ہو جائے گا تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، آج اگر سید ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے لیے قدوہ بنے، ہمارے لیے نمونہ بنے، کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ اس کو تو زیادہ جو ہے دین کی طرف راغب ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی طرف دیکھ کر دین کی طرف راغب ہوں، یہ نہیں کہ وہ اگر سید ہے تو وہ شرابیں بھی پیتا نظر آئے اور جو ہے وہ بھانگ اس طرح کی جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ کھائے اور کہے کہ جی میں تو سید ہوں، مجھے کچھ کام، مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی فرمایا تھا، جب وہ سو رہی تھی تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس سے گزرے، فحرکنی برجلہ، اور انہوں نے مجھے اپنے پاؤں سے حرکت دی، فقال قومی یا ابنتی، اے میری بیٹی اٹھو، قومی فصلی، اور نماز پڑھو، انظری رزق ربی کی، اپنے رب کے رزق کو دیکھو، اس کا مشاہدہ کرو کہ تمہارا رب جو ہے رزق جو ہے عطا فرما رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم فجر کا ٹائم ہو اور سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے اور ایک دوسرے کا مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔